الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین و سامعین، نورانی قاعدہ کلاس کے اندر آج ہم جس تختی کو ریڈ کرنے جا رہے ہیں یہ بہت ہی اہم ترین تختی ہے، اور اس تختی کا بہت بڑا کردار ہے قرآن مجید کو صحیح کرنے کے اندر۔ تو میرے وہ برادر اینڈ سسٹر جو قرآن مجید کو صحیح تجوید کے ساتھ اور خوبصورت لہجے کے ساتھ پڑھنے کا ذوق اور شوق رکھتی ہیں، وہ آج کے اس سبق کو سکپ مت کیجیے گا، اپنے مکمل سبق سننا ہے۔ میں آپ کو یہ بات وضاحت کروں گا کہ اس تختی کے اندر کون سی مسٹیکس ہوتی ہے جس کی وجہ سے تقریباً 95% احباب ایسے ہیں جو قرآن کو غلط پڑھتے ہیں، صرف اس تختی کو نہ سمجھنے کی وجہ سے۔ اور اس تختی کے اندر سمجھنے والی کوئی اتنی بڑی مشکل باتیں نہیں ہیں، بہت بڑی مشکل باتیں ہیں، وہ بھی بات نہیں ہے، بلکہ ایزی انداز کے اندر میں آپ کو سمجھاؤں گا اور جو آپ کو سمجھ آئے گی۔ اور انشاءاللہ عزیز اگر آپ اس طرح جس طرح میں نے سمجھانا ہے آپ کو اس تختی کو ریڈ کر لیں گے تو قرآن کے اندر انشاءاللہ آپ کی جو اکثریت احباب کی مسٹیکس ہوتی ہیں وہ حل ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ تو میں گزارش کروں گا ان برادران سسٹر سے جو قرآن کریم کا ذوق رکھتے ہیں اس کو صحیح پڑھنے کا، تو اس تختی کو لازمی آج کے سبق کو سکپ مت کیجیے گا، شروع سے لے کر آخر تک آپ نے صحیح کر کے سننا ہے۔ تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک بھی لازمی کر دیا کریں، کمنٹ بھی لازمی کیا کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ تو اس بات کے اندر کنجوسی نہ کیا کریں۔ بہت سے اب آپ کو میں دیکھا ہے کہ وہ لائک کرنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ تو یہ چونکہ کلام ہے، اللہ کا قرآن ہے، تو سکھانے والے اور سیکھنے والے دونوں ہی بڑی اہمیت کے حامل ہیں، تو کم از کم آپ حوصلہ افزائی تو کیا کریں تاکہ ہم بہتر سے بہترین کنٹینٹ آپ تک پیش کریں۔ اگر احباب نیو آڈینس کچھ نیو چینل کے اوپر آج نیو ہیں تو ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ چینل کو بھی سبسکرائب کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ تو آتے ہیں اپنے سبق کی طرف، شروع کرتے ہیں اپنے سبق کو۔ اب جس تختی کو آج ہم ریڈ کرنے والے ہیں ان کو کہتے ہیں حرکات۔ اس تختی کا نام کیا ہے؟ حرکات، ٹھیک ہے۔ اس پوری جو پیج آ رہا ہے اس کا نام کیا ہے؟ حرکات۔ اب یہ ہے کہ حرکات کسے کہتے ہیں؟ زبر، زیر اور پیش، ان تینوں کو کیا کہتے ہیں؟ حرکات، ٹھیک ہے۔ زبر یہ حرف کے اوپر ہوتی ہے جس طرح یہ واضح ہے، اور زیر حرف کے نیچے ہوتی ہے جس طرح یہ واضح ہے، اور پیش جو ہے وہ بھی حرف کے اوپر ہوتی ہے۔ ایک بات، دوسری بات آپ نے یہ یاد رکھنی ہے کہ یہ الف ہے۔ الف کے اوپر جب بھی کوئی حرکت آ جائے تو وہ الف نہیں رہتا بلکہ کیا بن جاتا ہے؟ حمزہ۔ کیا بن جاتا ہے؟ حمزہ۔ اب اس کو ہم الف زبر نہیں پڑھیں گے بلکہ کیا پڑھیں گے؟ حمزہ زبر آ، سمجھ لگی؟ اور تیسری بات جو اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم نے حرکات کو ادا کرنا ہے، زبر کو، زیر کو، پیش کو، تو ان کو نہ ہی جھٹکا مارنا ہے اور نہ ہی لمبا کر کے ادا کرنا ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، یہی اکثریت جو 95% احباب غلطی کرتے ہیں وہ یہی ہے، ٹھیک ہے۔ حرکات کو لمبا نہیں کرنا، حرکات کو جب ہم نے ادا کرنا ہے تو اس وقت ان کو لمبا کرنا نہیں، یعنی جس حرف کے اوپر ہوں گے اس حرف کو لمبا کر کے نہیں پڑھیں گے بلکہ جتنی اس کی مقدار ہے جلدی کے ساتھ اس کو ادا کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ غلطی ہوتی ہے، حرکات کو لمبا نہیں کرتے اور احباب کیا کرتے ہیں؟ لمبا۔ جب لمبا کرتے ہیں تو پھر معنی بھی بدلتا ہے، حرف بھی بدلتا ہے۔ تو اب میں مشق کرواتا ہوں آپ کو، جب مشق کے اندر آپ کریں گے تو پھر آپ کو مزید سمجھ آئے گی کہ لمبا کیسے کرنا ہے اور لمبا کیسے نہیں کرنا۔ شروع کرتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ لا حرف واضح ہے، حمزہ زبر آ، حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، حمزہ پیش او، سمجھ آئی؟ اب کیا پڑھیں گے؟ یہ جوڑو گے اب توڑ، آ ای او۔ اب احباب غلطی کیا کرتے ہیں، اور جب جوڑ کرتے ہیں تب بھی غلط پڑھتے ہیں حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او۔ یہ کیا ہو گیا؟ غلط، ان نے اس کو کر دیا لمبا۔ اور جب توڑ کے بغیر پڑھتے ہیں، جوڑ کے بغیر پھر کیا پڑھتے ہیں؟ آ ای او، تو کتنی انتہائی غلطی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے اکثریت غلطی، یہ آپ احباب نے یہ غلطی نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ یہاں پہلے 3 حرفوں میں سیکھیں گے، سمجھیں گے تو آگے پوری تختی اس طرح ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا لفظ ہے؟ صحیح کیا ادائیگی کیا ہے؟
آ ای او، آ ای او یہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس طرح پوری تختی کے اندر یہی قاعدہ اور کلیہ ہے۔ با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو، سمجھ آئی؟ اب دیکھیں نا اس کو لمبا نہیں کیا، با بی بو یہ غلط ہے۔ آگے چلتے ہیں، تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، تا تی تو، ٹھیک ہے، لمبا نہیں کرنا کسی حرف کو۔ سا زبر سا، اور حرف جو پڑھنا ہے اس کو، جو اس کا مخرج ہے جو آپ نے پہلی تختی کے اندر سیکھ چکے ہیں، اسی طرح اس حرف کو اس کے مخرج سے ہی ادا کرنا ہے۔ مثلا لفظ سا ہے، اب یہ نرمی کے ساتھ ادا ہوتا ہے تو یہاں پر ہم کیا کریں گے؟ نرمی کے ساتھ، سا زبر سا، سا زیر سی، سا پے سو، سا سی سو، ٹھیک ہے۔ آگے جیم آ گیا، جیم زبر جا، جیم زیر جی، جیم پیش جو، جا جی جو، سمجھ لگی؟ اب بعد جو غلطی ہوتی ہے وہ کیا پڑھتی ہیں؟ جا جی جو، تو یہ غلط ہے، ٹھیک ہے، لمبا نہیں کرنا۔ آگے حا زبر حا، حا زیر حی، حا پیش حو، حا حی حو، سمجھ آئی؟ آگے خا زبر خا، خا زیر خی، خا پیش خو، خا خی خو، ٹھیک ہے۔ دال زبر دا، دال زبر دا یہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ دال زبر دا، دال زیر دی، دال پیش دو، دا دی دو، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے لفظ زال آ گیا، زال آپ کو پتہ نرمی کے ساتھ ادا ہوتا ہے۔ زال زبر زا، اب اس کے سیٹی نہیں دینی، زا نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ زال زبر زا، زال زیر زی، زال پہ زو، زا زی زو، ٹھیک ہے۔ اب اس کو غلطی کیا کرتے پڑھتے ہیں؟ زا زی زو، ایک تو یہ غلطی ہے، زا کے مشابہ نہیں کرنا، یہ نیچے جو آ رہی ہے۔ اب اگر اس میں آپ سیٹی دیں گے تو پھر اس میں اور اس میں دونوں میں فرق کیا رہا؟ پھر فرق ہی نہیں ہوگا، اس میں فرق تو کرنا ہے نا، یہ نرمی والا حرف ہے اور یہ سیٹی والا حرف ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں کو ایک پڑھیں گے تو پھر معنی بدل جائے گا، زا کی جہاں ذات ہے اس کا معنی اور ہے، زال کا معنی اور ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے زال کو زال ہی پڑھے، نرمی کے ساتھ پڑھے، سیٹی اس میں نہ ہے۔ را زبر را، را زیر ری، را پیش رو، را ری رو۔ آگے زا زبر زا، اب یہ زا ہے سیٹی والی، زا زبر زا، زا زیر زی، زا پہ زو، زا زی زو، ٹھیک ہے۔ سین زبر سا، سین زیر سی، سین پہ سو، سا سی سو، سا سی سو، سیٹی کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق۔ اس تختی کو آپ نے جس طرح میں نے آپ کو سمجھایا ہے اسی طرح ہی ادا کرنا ہے، پہلے جوڑ کرنی ہے پھر توڑ کرنی، جیسے میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے، لیکن جوڑ کرتے وقت اور توڑ کرتے وقت آپ نے کسی حرف کو لمبا نہیں کرنا، جلدی کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ اب ملتی ہیں نیکسٹ لیکچر کے اندر، اسی تختی کو آگے بڑھائیں گے۔ تو الباقی عند التلاقی انشاءاللہ تعالی۔